امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ نے پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اسی دوران نیو یارک ٹائمز نے یہ رپورٹ شائع کی ہے کہ ٹرمپ مزید سخت اقدامات اٹھانے کی آپشنز پہ بھی غور کر رہے ہیں، جس میں ایران کے جوہری پروگرام کو نقصان پہنچانے، میزائل پروگرام کو ڈسمینٹل کرنے اور ساتھ ہی ساتھ قیادت کو کمزور کرنے جیسی آپشنز موجود ہیں۔ اسی سلسلے میں بات کریں گے پروگرام میں۔ خوش آمدید، میں ہوں ڈاکٹر عروہ الہی اور میرے ساتھ موجود ہیں حبیب اکرم۔ حبیب صاحب، جیسے ہمیں یاد ہے پہلے بھی امریکہ نے ایک آپریشن کیا کچھ آورز کا، اور اس نے کہا کہ اب ہم نے یہ سارا پروگرام ڈسمینٹل کر دیا اور ابھی ہمیں فی الحال مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور امریکہ واپس چلا گیا۔ ایران نے بھی کچھ ریٹیلیٹری جملے کہے اور کچھ ایک قطر وغیرہ میں، مطلب مڈل ایسٹ میں کچھ ایئر بیسز کو بھی اٹیک کا نشانہ بنایا، لیکن اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ تو ابھی بھی وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ ٹرمپ ایک طرف دھمکی دیتے ہیں، دوسری طرف وہ تیاری بھی کر رہے ہیں، وہ اپنی موجودگی کا بھی اظہار کر رہے ہیں مڈل ایسٹ میں، پوری پریپیئرڈنیس شو ہو رہی ہے۔ لیکن اس دفعہ ایران نے بھی بڑا ایک کلیئر کٹ سٹانس لیا۔ ایران نے کہا کہ اب ایسا نہیں ہوگا کہ آپ آپریشن کر کے چلے جائیں اور کہیں کہ ہمارا مشن پورا ہو گیا۔ اب آپ اگر ایسا کچھ بھی ایکشن لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک پراپر وار سٹارٹ کر رہے ہیں، اینڈ یو ول بی ریسپونڈڈ ہیوی ہینڈڈلی۔ دیکھیے، جو بھی ملک امریکہ کے نشانے پر آتا ہے وہ وہاں سے اسی طرح کے جوابات آتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم وینزویلا میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ مدورو روزانہ کی بنیاد پہ کہا کرتے تھے کہ امریکہ آ جاؤ اور پھر میں دیکھ لوں گا اور تمہیں کر لوں گا، لیکن مدورو الٹیمیٹلی اٹھا لیے گئے اور وینزویلا میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور اسی طرح صورتحال ایران کی ہے۔ دنیا میں ایران کی جگہ کوئی بھی ملک ہو، وہ یہی کہے گا، اگر اس کو آپ حملے کی دھمکی دیں، دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو حملے کی دھمکی دے، تو وہ یہی کہے گا کہ ہم جناب ٹریگر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اتنی آگ برسائیں گے کہ آپ کو بھسم کر کے رکھ دیں گے۔ یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن ریالٹی جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ ریالٹی یہ ہے کہ امریکہ دنیا میں شاید اس وقت وہ واحد قوت ہے جو بیک وقت کئی محاذوں پر لڑ سکتی ہے، اور اس نے لڑ کے دکھایا بھی ہے۔ ابھی انہوں نے ایران پر حملہ کیا B-52 بامبرز کے ذریعے جو وہاں سے امریکہ سے بھیجے گئے، اور اب انہوں نے اپنے 2 بحری بیڑے لا کے کھڑے کر دیے ہیں۔ تو ان کے پاس جو اسلحہ اور ان کی جو مائٹ ہے وہ تو بہرحال اس کا اور ایران کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ایران کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اس کی اندرونی کمزوری ہے۔ اندرونی کمزوری اب اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ اس کے لوگ اب موجودہ رجیم سے تنگ آ چکے ہیں۔ موجودہ رجیم کے خلاف ان کی یکے بعد دیگرے ایوری ادر ایئر 2-3 سال بعد ایک تحریک اٹھتی ہے، جس کو دبا دیا جاتا ہے، لوگوں کو مارا جاتا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور پھر سے معاملات اسی نہج پہ چلتے رہتے ہیں جس پہ جیسا کہ پہلے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ایران کو اب اندرونی طور پر کافی بڑی کمزوریوں کا سامنا ہے۔ پھر اس کے اندر جو نیٹ ورکس ہیں، جو انٹیلیجنس نیٹ ورکس ہیں، وہ اتنے اسٹرانگ ہو چکے ہیں، خواہ وہ امریکہ کے سپانسرڈ ہیں یا اسرائیل کے سپانسرڈ ہیں، کہ وہ اسماعیل ہانیہ کو، قاسم سلیمانی کو اور مختلف لوگوں کو ایران کے اندر وہ نشانہ بناتے ہیں، پرسائز طریقے سے وہ نشانہ بناتے ہیں، اور نشانہ بنانے کے بعد وہ بڑے آرام سے بندے بھی نہیں پکڑے جاتے۔ تو جب یہ صورتحال پہنچ چکی ہو، یہاں تک پہنچ چکی ہو، تو پھر ایران کے پاس راستے، لڑنا تو پھر پڑے گا ہی۔ اگر لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو لڑنا تو پڑے گا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ اتنا دباؤ بڑھایا جائے کہ وہ اپنی ٹرمز پہ آ جائیں، اور انٹرنلی جو ایک رفٹ ایسا کریٹ ہو جائے اس پریشر کے نتیجے میں، اندر کوئی ایسی توڑ پھوڑ ہو جائے جس سے یہ رجیم گر جائے، اور پھر امریکہ کو نہ صحیح تو کم از کم بڑی حد تک ارد گرد کی قوتیں بھی اس میں انوالو ہو جائیں گی۔ یہ صورت بنانے کے لیے اب امریکہ، آپ دیکھ لیجئے کہ ایک طرف وہ ڈونلڈ ٹرمپ جہاز کھڑے کر رہے ہیں وہاں پر سامنے لا کے، اور اس کے ساتھ آفر کر رہے ہیں کہ آپ 2 کام کریں۔ ایک تو نیوکلیئر نہیں جانا آپ نے، اپنی نیوکلیئر کے حوالے سے توبہ طائب ہو کے ہمیں بتائیں، اور وہی میزائل پروگرام اور سب چیزیں بند کریں، اور دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو مارے نہیں۔ اچھا، ایران کے پاس آلریڈی ٹیکنالوجی ایسی نہیں ہے کہ جو اسرائیل کو تھریٹن کر سکے۔ اس کی سب سے بڑی قوت حزب اللہ تھی، جو اسرائیل کے ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی، اور وہاں سے وہ کچھ نہ کچھ کام کرتے رہتے تھے۔ بعد میں انہوں نے حماس کو بھی سپورٹ کرنا شروع کیا ایران نے، لیکن الٹیمیٹلی اسرائیل کو وہ کچھ نہیں کر سکے۔ تو اب بھی جو معاملات ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ اس میں دیکھا جا سکے کہ ایران اسرائیل پہ حملہ کرے گا اور کتنا بڑا کرے گا اور اس کا جواب کیا آئے گا۔ آئیڈیلی اس وقت سچویشن تو یہ بتا رہی ہے کہ
امریکہ بھی یہ چاہتا ہے اور کسی درجے میں ایران کے اندر سے بھی یہ آواز اٹھ رہی ہے. اسی لیے عباس اگارچی ترکی جا رہے ہیں, مسعود پزشکیان طیب اردوان سے بات کر رہے ہیں. تو یہ جب ساری چیزیں ہو رہی ہیں, پاکستان بھی ارج کر رہا ہے کہ بات کریں, فورس نہیں کریں. ٹرکی نے بھی میڈیشن. اچھا, پھر آپ ذرا دیکھیے نا, اس کے ساتھ سعودی عرب اور دوسرے ممالک کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہماری سرزمین بھی نہیں استعمال کرنی اور ہماری ایئر اسپیس بھی استعمال نہیں کرنی. اس کا مطلب آپ یوں کہہ سکتے ہیں, ایک درجے میں لے سکتے ہیں کہ ان ملکوں کو بھی پتہ ہے کہ شاید جنگ کا ہونا مشکل ہو. دس از وائی وہ اس طرح کی باتیں کریں نا, کیونکہ جب امریکنز ڈیمانڈ کرتے ہیں تو وہ پھر وہ کچھ اور طریقے سے ڈیمانڈ کرتے ہیں نا. تو کہتے ہیں کہ اچھا آپ ہمارے دوست ہیں, نہیں تو دشمن ہیں. وہ بات تو ٹھیک ہے, اور لیکن جس طرح سے حبیب صاحب سارے ملکوں نے یہاں پہ ایک ریزولو شو کیا ہے کہ ہم اپنی سرزمین, اپنی کوئی بھی اسپیس, بحری بری فضائی, کوئی بھی ہم ایران کے خلاف یوز نہیں ہونے دیں گے. پاکستان نے بھی یہ کہا کہ بھئی آپ بہتر ہے کہ فورس یوز نہ کریں, مذاکرات سے بات چیت حل ہو. اسی طرح سے اب ترکی نے تو آفر بھی کر دی ہے میڈیشن کی. تو امریکہ جو ہے وہ ایران کے اسٹانس سے پیچھے تو نہیں ہٹ رہا اور مسلسل ان کو مزید لیوریج حاصل کرنے کے لیے پریشرائز بھی کر رہا ہے. اینڈ لائک یو سیڈ کہ مطلب ایران بھی کسی حد تک چاہتا ہے کہ بات چیت ہو جائے. پر آپ کو نہیں لگتا کہ اب ایک دفعہ جس طرح سے ایک پروٹیسٹس وہاں پر اٹھے اور امریکہ نے جس طرح ان کو ارج کیا قیادت کے خلاف, اسپیسیفکلی قیادت کو چینج کرنا اور کمزور کرنا بھی تو امریکہ کا ایک ہدف ہے. دیکھیے وہ تو آج کا نہیں, وہ تو ہمیشہ سے ان کا ہے. لیکن اب سچویشن کبھی بھی پہلے جیسی تو نہیں ہو پائے گی. اب تو مطلب زیادہ ولنریبل ہو گیا ہے رجیم اس پروٹیسٹ کے بعد. ولنریبل جب آپ بیرونی طاقت کے ذریعے کسی رجیم کو ہٹاتے ہیں تو پھر رجیم کی ولنریبلٹی بہت زیادہ نہیں رہتی. یعنی اس میں وہ ایک خود بخود سسٹم کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. جتنا دباؤ ڈال رہے ہیں, جتنے لوگوں کو بروٹلی کریش کیا گیا, ہاں, اب وہ دیکھیے مسئلہ یہ ہے, دو چیزیں ہوتی ہیں نا, ایک ہوتا ہے پاور سٹرکچر اور ایک ہوتا ہے اس کی پبلک سپورٹ. پاور سٹرکچر کی بعض اوقات پبلک سپورٹ نہیں ہوتی, لیکن وہ خود اتنا تگڑا ہوتا ہے کہ وہ پبلک سپورٹ کے بغیر گزارا کر لیتا ہے. جیسے ان کی جو پاسداران ہیں, ان کی فوج اگرچہ کم ہے لیکن بہرحال ان کی اہمیت پاسداران کی ہے. پاسداران ہے, پولیس ہے اور فوج ہے اور جو دیگر پولیٹیکل ایلیٹ ہے اور پھر ساتھ ساتھ مذہبی ایلیٹ ہے. فی الحال آپ ذرا دیکھ لیں کہ وہ ایک طرف ایک جگہ نظر آ رہے ہیں. ان میں سے اب تک صرف ایک جز ٹوٹا ہے, وہ ٹوٹا ہے تہران کا بازار بزرگ. وہ جو ہمیشہ سے کنزرویٹو رہا ہے, ہمیشہ سے رجیم کا سپورٹر رہا ہے, وہ اب تک ٹوٹا ہے. اچھا, تو وہ بھی اب اس کو بھی پبلک کی طرح ڈیل کیا گیا. تو لہٰذا ابھی وہاں پر جو فیچرز اینڈ فریکچرز ہیں وہ نظر نہیں آ رہے کہ انٹرنلی کچھ ہو جائے. ان کو وائڈن کرنے کی تو کوشش ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں ای یو نے ریولوشنری گارڈز کو جو ہے ایز اے ٹیررسٹ لیبل کر لیا, جس کے اوپر ایران نے بڑا سخت احتجاج کیا. ساتھ میں ایران نے یہ بھی کہا کہ آپ نے ہمیں ایک حق سے محروم رکھا ہے, آپ نے ہم پہ اکنامک اور کلچرل سینکشنز لگائیں, ٹھیک ہے, آپ نے ہمیں ایک انسانی حقوق جو ہوتا ہے نا آپ کا, اس سے محروم رکھا ہے. تو دیکھیں نا, ایک طرح سے ایک چیز کو انڈیوس کیا گیا کہ جو ایک اکنامک بحران ہے وہ اس کی شکل اختیار کر گیا. دیکھیے جو ڈپلومیسی ہے نا, ڈپلومیسی اور ورلڈ پالیٹکس میں آپ یا تو پھر اپنے ملک کی ذمہ داری لیں اور ورلڈ آرڈر کو سمجھ کے اس کے ساتھ چلتے رہیں. دیکھیے جب تک روس رہا تھا, روس کی اور سوویت یونین کی موجودگی میں بہت ساری چیزیں نارمل چلتی رہی تھی. اب روس کی جگہ, روس چونکہ اب اس طرح ایکٹیو نہیں رہا ورلڈ پالیٹکس میں, وہ اپنے ملک کے مفادات ہی دیکھ رہا ہے, تو نتیجتاً آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے وہ جو روس کا خلا ہے وہ پورا نہیں ہو پا رہا. اب اس کی جگہ چائنا آتا ہے, نہیں آتا ہے تو کس حد تک آتا ہے, دیز آر یٹ ٹو بی سین. اچھا حبیب صاحب, اب چائنا کا ذکر آ گیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کس طرح ویسٹرن لیڈرز دے آر فلاکنگ ٹورڈز چائنا سے کوئی نہ کوئی ڈیل لینے کی کوشش ہو رہی ہے. اپنی اکنامک, مجھے لگتا ہے ایک بیلنس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جس طرح دے آر withdrawing from America and they are seeking refuge in China, right? تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ٹرمپ تو انڈرسٹوڈ سی بات تھی کہ پہلے مارک کارنی آئے, پھر کیئر سٹارمر آ گئے, فنش پرائم منسٹر ہو کے چلے گئے, پھر میکرون. تو اب ٹرمپ کا ناخوش ہونا تو بنتا ہے, اور ٹرمپ نے ان سب کو وارن بھی کیا کہ مطلب یہ جو ساری پروگریس ہے اینڈ دا وے یو آر موونگ ٹورڈز چائنا, وہ جو ایک ٹلٹ ہو رہا ہے وہ مجھے کچھ خاص پسند نہیں آیا. ساتھ یورپی یونین کو اس نے احساس بھی دلایا کہ آئی ایم دا ون ہو از ڈوئنگ ایوری تھنگ ٹو اسٹاپ دا وار ان یوکرین. مطلب میں نے انڈیا پہ ٹیرف لگایا, میں نے قربانی دی انڈیا پہ ٹیرف لگا کے بیسکلی, تاکہ جو ایک فیول کیا جا رہا ہے جنگ کو یوکرین اور رشیا کے درمیان میں اس کو روک سکوں. دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ امریکن پالیسی کے مطابق نہیں چل رہے. امریکہ کی جو حیثیت تھی وہ ایک رول بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر میں تھی.
امریکہ میں اچانک ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے جو خود کہتے ہیں نہ میں کسی رول کا پابند ہوں، نہ میں کسی فیصلے کا پابند ہوں، نہ مجھے کوئی کنونشن روکتا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے دنیا میں امریکہ کی سافٹ پاور کو ختم کر دیا. USAID ختم کر دی. WHO سے وہ وڈرا کر رہے ہیں. مختلف UN کی آرگنائزیشن سے وہ وڈرا کرتے چلے جا رہے ہیں. جب وہ وڈرا کرتے چلے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے ان کا جو سافٹ پاور ہے امریکہ کا وہ تو اس طرح نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. USAID آپ کو ایون پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں بھی نظر آتی تھی، افغانستان میں دکھائی دیتی تھی، لیکن اب وہ کہیں دکھائی نہیں دیتے. بہت سارے پروگرامز ختم ہو گئے. پھر انہوں نے لوگوں کی آمد و رفت پہ پابندیاں لگانا شروع کر دی. خود اپنے ہاں لوگوں کو اجنبی کرنا شروع کر دیا. تو ابھی ہم ان کا جو انٹرنیشنل انہوں نے جو کچھ کیا ہے ورلڈ جو اسٹیج کے اوپر، وہ کچھ عجیب و غریبی کر دیا انہوں نے. مثلاً انہوں نے آنے سے پہلے کہا تھا کہ یہ ایک چٹکی کا کھیل ہے، ایک دن میں جنگ بند ہو جائے گی روس کی اور یوکرین کی. 1 سال سے زیادہ ہو گیا وہ جنگ بند نہیں ہو سکی. اب وہ کہتے ہیں نہیں وہ بڑا مشکل کام ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے، اور پھر آپ اس جنگ میں سیدھے یوکرین کے ساتھ بھی نہیں کھڑے ہو رہے. ایسا بھی نہیں ہے آپ کہ یوکرین کے اوپر حملہ ہو اور امریکہ فریق بننے کی بجائے ثالث بننے کی کوشش کرے. تو امریکہ جب ثالث بننے کی کوشش کرے گا تو ظاہر ہے یورپ کو تو یہ اچھا نہیں لگے گا. تو ایک تو وہ بنیادی چیز ہے جہاں پہ جو بائیڈن تھے وہ فریق بنے ہوئے تھے، وہ مختلف چیزیں بھیج رہے تھے یوکرین کو، پیسے دے رہے تھے وغیرہ وغیرہ. ڈونلڈ ٹرمپ آ کے ان کو اپنے آفس میں بلا کے باقاعدہ طور پر انہیں چسٹائز کر رہے ہیں، بڑا خوار کر رہے ہیں. سوٹ نہیں پہن کے آئے، صدر اور نائب صدر بیٹھ کے پوچھ رہے ہیں زیلنسکی سے. تو جب یہ صورت، ایک تو یہ ان کی سب سے بڑی کمزوری ہوگی. دوسری، جب انہوں نے کہا میں کسی چیز کا پابند نہیں ہوں، تو بھائی آپ تو پابند نہیں ہیں، لوگوں نے آپ پہ بھروسہ تو نہیں کیا تھا نا، لوگوں نے تو امریکہ پہ بھروسہ کیا تھا. امریکہ کے سسٹم پہ بھروسہ کر کے لوگ آگے چلتے ہیں نا، دنیا چلتی. جب امریکہ کا سسٹم بھی ٹرمپ کو نہیں روک پا رہا تو نیچرلی لوگوں کا بھروسہ ٹرمپ پہ تو کیا، اور ٹرمپ چلے جائیں گے وہ تو خیر ایک دوسری بات ہے، لیکن ٹرمپ کے بعد کے امریکہ پر بھی بھروسہ پورا نہیں. اب کیا کریں گے؟ پوری دنیا کیا کر رہی ہے؟ آپ دیکھیے کہ پوری دنیا 2 کام کر رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ ایگریسو نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے نا، امریکہ جواب نہیں دیتی ڈونلڈ ٹرمپ کا، چپ کر جاتی ہے. اچھا، ایٹ دا سیم ٹائم خاموشی سے کیئر سٹارمر، جو میخائیل میکرون ہیں، سب لوگ آئے، انہوں نے آ کے چائنا کے ساتھ ڈیل کی، ٹریڈ کی ڈیل کی. اسٹریٹجک میسج دیا کہ آج بات ٹریڈ کی ہو رہی ہے، کل بات کسی اور طرف بھی چل سکتی ہے. تو لہٰذا آپ کو یہ جو صورتحال بنی ہے، یہ امریکہ کی طرف سے ٹرمپ نے دھکیلا ہے انہیں کہ آپ چائنا کی طرف فورس کیا ہے. ورنہ یہ سب لوگ تو چائنا کی کنٹینمنٹ کی پالیسی کے حامی تھے نا. تو اب وہ چائنا کے ایکسپینشن کا حصہ بن گئے ہیں. تو بھائی سادہ سی بات ہے کہ امریکہ نے کچھ غلط کیا ہے نا، تو اس غلطی کا خمیازہ ہے جو بھگتنا پڑے گا، اور آئندہ آنے والے طویل عرصے تک امریکہ کو یہ سامنا کرنا پڑے گا. بالکل حبیب صاحب. اور ایون جو مارک کارنی کو بھی ٹرمپ نے کہا، تھریٹن کیا کہ ہم ایئر کرافٹس پہ ٹیرفس لگا دیں گے، ڈی سرٹیفکیشنز کر دیں گے. تو اس پہ مارک کارنی نے بھی کہا کہ بھائی آپ کینیڈا کی سوورینٹی کی رسپیکٹ کریں. وہ تو کہتا ہے کہ ہمارا صوبہ ہی بن جائے نا. دیکھیں اب نو بڈی کیئرس. جو آپ جس کو ویسٹرن الائنس کہا جاتا تھا نا امریکہ کی قیادت میں، یورپ اور کینیڈا، جس کو ویسٹرن الائنس کہا جاتا تھا، اس الائنس میں اب نو بڈی کیئرس کہ ٹرمپ کیا کریں گے. ٹھیک ہے نا، وہ صرف اتنا کر رہے ہیں کہ بس ہم ٹائم گزاریں کسی طریقے سے، اور ٹرمپ کی اب وہ باتوں کو سیریس لینا بھی چھوڑ چکے ہیں. وہ ریپیٹڈ کلیمز کرنے کے بعد جو ہے ہی ہیز لاسٹ دی کریڈیبلٹی. بالکل. اچھا، اب چائنا کی ہی بات ہو رہی تھی تو حبیب صاحب ساتھ ہی یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان میں بھی اس چیز پہ اتفاق ہو رہا ہے کہ جو سی پیک ہے اس کو افغانستان تک ایکسٹینڈ کیا جائے. اور اسی سلسلے میں کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے پچھلے دنوں کچھ معاملات خراب تھے، کچھ تناؤ تھا پاکستان اور افغانستان میں، تو چائنا از ٹرائنگ ٹو میڈیٹ بٹوین دا ٹو کہ بھئی یہ ٹیمپرری ہے اور ان دا لانگر رن ہم اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر ہم تعاون کریں. دیکھیے، جو چائنا کی انٹرونشن ہے، انٹرمیڈیشن ہے جو بٹوین پاکستان اور افغانستان، یہ پہلے بھی ہو چکی ہے. اس وقت بھی معاملات خراب ہوئے، معاملات پھر ٹھیک ہوئے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان میڈیشن ترکیے نے بھی کی، قطر نے بھی کی، لیکن یہ بھی اب تک معاملات یعنی جو تعلقات ہیں ان کو معمول پر نہیں لا سکے.
اس کی ریزنز کچھ پاکستان کے انٹرنل پالیٹکس میں جڑی ہوئی ہیں، پاکستان کے اندر کے پاور سٹرکچر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، بالکل اسی طرح کی کچھ چیزیں افغانستان کے پاور سٹرکچر میں جڑی ہوئی ہیں۔ اب جب یہ پاور سٹرکچر، یعنی اگر آپ دیکھیں دونوں طرف کے لوگوں سے پوچھیں تو لوگ کہیں گے ہمارے درمیان تو لڑائی کوئی نہیں ہے، ایسے لیکن پاور سٹرکچر ان اسلام آباد اینڈ پاور سٹرکچر ان اسلام آباد اینڈ راولپنڈی اینڈ پاور سٹرکچر ان کابل اینڈ قندھار، ان کے درمیان تال میل نہیں ہو رہا، ہم آہنگی نہیں ہو پا رہی۔ پبلک کے لیول پہ کوئی ایشو نہیں ہے، اوپر کے لیول پہ وہ سیاسی بھی ہو تو سلجھایا جا سکتا ہے، وہ سیاسی سے زیادہ ہے کچھ۔ آپ دونوں طرف کے الزامات اٹھا کے دیکھ لیں، ایک طرف سے کہا جاتا ہے آئی ایس کی سپورٹ ہو رہی ہے، ایک طرف سے کہا جاتا ہے دہشت گردوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، پھر آپ دونوں ملک اپنا اپنا لاس بھی کر رہے ہیں اس میں۔ پاکستان اپنا ٹریڈ لاس کر رہا ہے، جو افغانستان ہے وہ اپنا کر رہا ہے۔ پھر ان دونوں کی اس لڑائی کی وجہ سے، اس پرابلم کی وجہ سے، لڑائی تو ابھی اس کو کہنا مناسب نہیں ہے، صرف ایک معاملہ سی پیک کا نہیں ہے، اور وہ سی پیک کا معاملہ تو افغانستان میں جائے گا تو جب جائے گا نا، پہلے تو پاکستان میں چل لے نا، یہ تو اس کے بعد کی بات ہے نا، ابھی تو پورا فنکشنل نہیں ہوگا۔ دیکھیے پاکستان اور افغانستان کے جو اندرونی سیاسی حالات اور پھر ان کے باہمی حالات، ان دونوں نے مل کر اس پورے کی پورے خطے کی گروتھ کو اریسٹ کیا ہوا ہے، روکا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ذرا دیکھیے کتنے پروجیکٹس ہیں۔ ایک پروجیکٹ ہے، اگر ہم ساؤتھ سے شروع کریں تو ایران پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن۔ یہ پائپ لائن ایران کی سیاسی صورتحال کی وجہ سے پاکستان کے بارڈر پہ پہنچی ہوئی ہے اور وہیں پہنچی ہوئی ہے، بس ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی پائپ لائن، اس کے بعد ایک ٹائپی ترکمانستان افغانستان پاکستان اینڈ انڈیا۔ اچھا، اب ٹاپی کا معاملہ کیا ہے؟ ٹاپی اگین اب وہ پہنچنے والی ہے، اندازہ یہ کہ 2026 تک وہ ہرات میں پہنچ جائے گی، ٹھیک ہے۔ افغانستان کا یہ ہرات وہ حصہ ہے جو ہرات سے اگر آپ سیدھا آتے ہیں تو آپ قندھار، اور قندھار سے آگے بلوچستان میں آتے ہیں، رائٹ، یعنی ہرات تک پہنچ چکی ہے۔ ہرات سے آگے تقریباً 750 کلومیٹر اور پھر آگے 800 کلومیٹر ہے پاکستان کے اندر، پھر یہ انڈیا جائے گی۔ انڈیا جائے گی یا نہیں جائے گی، اب اتنی پہلے پاکستان تک تو پہنچے، اور افغانستان کے اندر سے گزر کے آئے گی تو تب بات ہے نا۔ اور پھر افغانستان کے جب اندر سے گزرے گی تو اس کی حفاظت کی گارنٹی کون دے گا، اس کے پیسے کون وصول کرے گا، کیونکہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ $1 بلین اینولی جو افغانستان کو مل سکتا ہے۔ ظاہر ہے وہ جتنی گیس اس میں سے گزرے گی تو اتنی لے گا نا، یہ والی چیزیں۔ اچھا، پھر اسی طرح کا ایک اور پروجیکٹ ہے، کاسا 1000 اس کو کہتے ہیں۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ کرغیزستان تاجکستان سے، یعنی سینٹرل ایشیا ساؤتھ ایشیا اس کو کہتے ہیں، کاسا 1000۔ وہ ایک لائن بجلی کی آ رہی ہے جو کرغیزستان، تاجکستان، افغانستان سے ہوتی ہوئی پاکستان تک آئے گی، تاکہ کرغیزستان کی بجلی پاکستان میں ایکسپورٹ کی جا سکے۔ اور تاجکستان خود بڑا جی۔ اچھا، پھر سی پیک، بجلی کا، پھر سی پیک آپ ذرا دیکھیں، یعنی سی پیک ان سب پہ غالب آ جاتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں، یعنی پاکستان کے پاس سچویشن کیا ہے کہ ہم ایک بہت ابھرتا ہوا کوریڈور بن رہے ہیں بٹوین سینٹرل ایشیا اینڈ ساؤتھ ایشیا۔ انرجی ریچ اور انرجی ڈیفیشنسی، انرجی ہے، سب چیزیں ہیں، ہماری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں پر اب پاکستان اور افغانستان کے اختلافات، افغانستان کے اندر کے معاملات، اور دوسری طرف ایران۔ اب آ جائے وہاں سے جہاں سے بات شروع کی تھی آپ نے۔ اب اس پورے نقشے کو ذہن میں رکھیں، اور پھر امریکہ کی موجودگی آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ اچھا اب یہ امریکہ یہاں پہ آ رہا ہے تو یہ کرنا کیا چاہے گا۔ اگر وہ ایران کے سامنے جہاز کھڑا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سی پیک کو نشانہ ہے۔ اور سینٹرل ایشیا میں تو حبیب صاحب پہلے ہی امریکہ اپنی موجودگی اب بڑھا، اچھا سینٹرل ایشیا، اچھا پھر امریکن کمپنیز کے انٹرسٹ یا امریکہ کے انٹرسٹ بڑے ٹرانزیکشنل نیچر کے ہوتے ہیں۔ پہلے یونوکول کمپنی تھی، اس نے کہا جی ہم یہ جب طالبان کی لڑائی ہوئی تھی نا، یہ اس وقت سے معاملہ جا رہا ہے 90s میں، کہ جناب ترکمانستان سے جو گیس پائپ لائن آئے گی وہ پاکستان اور انڈیا تک جائے گی۔ پہلے امریکن کمپنیز آئی، پھر دوسری آئی، پھر تیسری آئی، پھر سب برائیڈاس وغیرہ، وہ ان کی کمپنیوں کی لڑائی افغانستان کو جنگ میں جھونک کے چلی گئی۔ یہ جب تک یہ ساری چیزیں نہیں حل ہوں گی اس وقت تک اور پاکستان اس میں کیا لیڈ لے گا؟ انفارچونیٹلی پاکستان اس ریجن میں لیڈ نہیں لے رہا۔
حبیب صاحب، پاکستان نے تو یہ کہا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے انڈیا کی وجہ سے سارے کام رکے ہوئے ہیں. سارک کا فورم بھی بالکل یوز لیس پڑا ہوا ہے کیونکہ انڈیا ہر جگہ پہ اپنی ہٹ درمی دکھاتا ہے. دو چیزیں نا، ایک ہے پاکستان کا ایسٹ جو انڈیا ہے، ایک ہے پاکستان کا ویسٹ. ٹھیک ہے نا. جو پاکستان کا ویسٹ ہے وہاں پہ دو ملک ہیں، افغانستان اور ایران. ایران کے اپنے معاملات خراب ہیں دنیا کے ساتھ، افغانستان کو کوئی ریکگنائز نہیں کرتا، سیکیورٹی ایشوز ہیں. اب افغانستان کے مسئلے کو سلجھانے میں بھی پاکستان ابھی تک کردار نہیں ادا کرا کہ پاکستان سوچے کہ یہاں سے اگر 3 لائنیں گزرتی ہوئی میرے پاس آتی ہیں تو پھر ہمارے پاس کیا کچھ ہو سکتا ہے. اب دیکھیے، ہم اربوں ڈالر کی اگر بجلی کے کارخانے لگانے کی بجائے ہم بنی بنائی بجلی آ جائے ہمیں تو کتنا اچھا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں، اور پھر ہم قریب ملک ایک ٹرانزٹ روٹ کے طور پہ پاکستان بہت زیادہ ارن کر سکتا ہے. صرف یہ کہ اس خطے میں اگر اسٹیبلٹی آ جائے اور وہ سیکیورٹی سچویشن جب بحال ہوگی تو یہ سارے کام پاسبل ہوں گے. حبیب صاحب، بالکل تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں غزہ کے حوالے سے. ایک طرف تو یہ کہ پاکستان نے بالکل کلیئر کٹ کہہ دیا کہ پاکستان نہ ابراہم ایکارڈ جوائن کرنے جا رہا ہے اور نہ پاکستان اپنی فورسز بھیجے گا غزہ میں. وہ جو بات ہو رہی تھی کہ حماس کو غیر مسلح کرنے کے حوالے سے. دوسری بات یہ کہ پہلی دفعہ IDF نے فارملی آفیشلی یہ ایکسیپٹ کیا کہ 71,000 لوگ جاں بحق ہوئے اس سو کالڈ وار میں. بیسکلی تو یہ ایک جینوسائڈ ہی تھی، لیکن غزہ وار جس کو یہ کہہ رہے ہیں 71,000 لوگ. اچھا، اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو اسٹارویشن کی وجہ سے مرے، جو بیماری کی وجہ سے مرے، اور جو ابھی تک انڈر دا ربل بریڈ ہیں اور ان کو نکالا نہیں گیا. تو اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں. یہ وہ لوگ شامل ہیں جو آئیڈینٹیفائی. یہ تو جب اعتراف ہے، یہ تو پورا اعتراف ہے کہ لوگوں کو مارا گیا ہے. جب لوگوں کو اس طرح مارا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب انٹرنیشنل جو ورلڈ کمیونٹی ہے اس کو تو کچھ کرنا چاہیے نا. تو اب آپ ذرا دیکھیے کہ ورلڈ کمیونٹی میں جس کی ایکچولی پوری کی پوری اخلاقی ساکھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے ختم کر دی ہے. یعنی جس علاقے میں جن لوگوں کو مارا گیا ہے اب ان کی قبریں بنانے کے لیے اسرائیل کو شامل کیا گیا پیس بورڈ میں. ٹھیک ہے نا. اب آپ اندازہ اس مائنڈ سیٹ کا کریں نا کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں کہ ان کے نیچے کوئی ان کے نزدیک کوئی اخلاقی جو انٹرنیشنل کو ورلڈ ایتھکس ہے وہ کوئی میٹر ہی نہیں کرتے، کوئی ڈپلومیٹک پرنسپلز ان کے نزدیک کوئی میٹر ہی نہیں کرتے. تو حبیب صاحب، یہ جو بورڈ آف پیس ہے اس کو تو پوری دنیا کو ہی ریجیکٹ کرنا چاہیے تھا جو اس کی فارمیشن ہے. لیکن دیکھیے، جنہوں نے قبول کیا ہے ان کی موجودگی سے بھی جو اس میں شامل ہوئے ان کی شمولیت سے آرگنائزیشن کو بڑی بن نہیں سکتی، کوئی ورلڈ لیول کو ملٹی ٹیئر آرگنائزیشن بن نہیں سکتی. ٹھیک ہے، مطلب ان کی ایک فارمل ہی انٹری ہے اس کے اندر، سمبولک ہی ہے. کرنے والے تو وہی ہیں جو پہلے بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی مطلب سمبولک ہی ہمیں کچھ سمبولکلی بھی کسی ملک کو اس کے بعد تو شاید انہیں وڈرا کرنا چاہیے. مطلب اتنا اوپنلی، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو غزہ کے ہیلتھ منسٹری تھی بیسکلی وہ یہ سارے نمبرز جو ہے وہ ٹیلی یہ دیا کرتی تھی اور یہ لوگ اس کو ریکگنائز نہیں کرتے تھے. لیکن اب فارملی انہوں نے ریکگنائز کیا and there is we are expecting an increase in the number. Of course. یہ تو ابھی تک تو ایسا لگتا ہے کہ جب وہ ملبہ اٹھے گا اور پتہ نہیں جب لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا ہوگا، لوگ ایک جگہ پہ آئیں گے، کوئی سسٹم بنے گا تو پھر کیا ہوگا، تو پھر نمبر صحیح آئیں گے. لیکن 71,000 نمبر از ہیوج. مطلب آپ نے تقریباً کئی نسلوں کو ختم کر دیا نا. آپ نے بالکل کئی نسلوں کو ختم کر دیا. اور اب جو بھی ریکنسٹرکشن ہوتی ہے اور جتنے بھی ممالک اس پیس بورڈ میں شامل ہو کے غزہ کی ریکنسٹرکشن سٹارٹ کرتے بھی ہیں تو بھی اس جینوسائڈ کے جو کم از کم ان کے نام تو لکھنے چاہیے، ان لوگوں کے نام تو تاریخ کا حصہ بننا چاہیے کہ وہ کون لوگ تھے جن کو IDF نے مارا اور نہتا مارا اور بے گناہ مارا. نمبر آف کیجولیٹیز ان غزہ وار آر یٹ ٹو ڈیٹرمن، لیکن اس جینوسائڈ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی کل.